پیشکش اسلامک وائس فیصل آباد۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واتباعہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الصادق الوعد الامین۔ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل احترام میرے بزرگوں، بھائیو، عزیزو، چھٹا پارہ ہے اور سورہ مائدہ، اس کی آیت نمبر 67 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے رسول پہنچا دے جو تجھ پر اترا تیرے رب کی طرف سے، اور اگر ایسا نہ کیا تو تو نے کچھ نہ پہنچایا اس کا پیغام، اور اللہ تجھ کو بچا لے گا لوگوں سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ راستہ نہیں دکھلاتا قوم کفار کو۔ یوں تو اللہ کی ساری کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہی بنی نوع انسان تک پہنچی ہے، اور اس میں انسان کی پوری زندگی کا نظام حیات، پوری زندگی گزارنے کا قانون، سلیقہ اور کرینہ، حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، دوست دشمن منافق، ان ساری باتوں کی وضاحت اور تعیین اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو مقام یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے آپ کو اس دنیا میں بھیجا، منصب نبوت عطا کر کے بھیجا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبوت کا مقصد کیا ہے؟ منصب تو عطا فرما دیا کہ آپ میرے نبی ہیں، میرے رسول ہیں، مقصد بھی ساتھ ہی بتلایا، اور قرآن کریم میں مختلف مقامات پر نبوت و رسالت کے مقاصد اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف قرآن کریم کی آیات پڑھ کر ان مقاصد کو لوگوں تک پہنچایا، بلکہ ان کی تشریح، ان کی تفسیر، ان کی وضاحت، ان کا مطلب، اللہ کی منشا، ہر چیز کھول کر مخلوق تک پہنچا دی۔ قرآن کا دعویٰ ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ تبیانا لکل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے ذریعے واضح کیا۔ تو وضاحت کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اللہ نے۔ تمام انبیاء اور رسول اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم، خود چنتے ہم
ان کو ہدایت دے کے ان کو اس دنیا کے اندر بھیجتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد نبوت بیان فرمایا۔ پچھلی آیات میں اس سے پیچھے ان میں اہل کتاب یہود و نصارہ، ان کے کفر، ان کے شرک، ان کی سازشوں، ان کی منصوبہ بندیوں، ان کی شرارتوں، اس کا ذکر کیا، اور انہیں بھی یہ کہا کہ تورات، انجیل، قرآن اور کل کتب جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں اس کو دیکھو تم، جو تم پر نازل ہوئیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر تورات آئی، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل آئی، داؤد علیہ السلام پر زبور آئی، تو ان کو ماننے والے ان کتابوں کو دیکھیں نا، ہدایت تو ان کے اندر بھی موجود ہے۔ اور اب تمہارے سامنے میرے آخری نبی اور آخری رسول آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری کتاب لے کے آئے ہیں، یہ سن لو ان سے، اس میں غور کر لو۔ اور اگر تم نے ان کتابوں میں غور نہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب تمہارے سامنے پیش کی ہے اس کو سننے کے باوجود تم اس پر ایمان نہ لائے تو تمہاری یہ زندگی ساری کی ساری بیکار گئی۔ کیونکہ اگلی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ پاک نے فرما دیا یا اہل کتاب لستم علی شیء، پھر کچھ بھی نہیں ہے تمہاری یہ زندگی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جو ہیں اس کتاب کا دو ٹوک اعلان کر دیں، اس کو سنا دیں، اس کو پہنچا دیں، آپ کے ذمہ پہنچانا ہے، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے نبوت و رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اب دیکھیں یہ بڑی نازک بات ہے۔ سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بیان کیا، یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، کہ آپ رسول ہیں، اور اس بات سے وضاحت ہو گئی کہ کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول اللہ تعالیٰ کے حکم کو اللہ کی مخلوق تک پہنچانے میں کوتاہی نہیں کرتا۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس میں غفلت اور کوتاہی کر جائے، وہ اللہ کا امر ہے، وہی ہے۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ یہ آپ کا منصب ہے کہ آپ کوتاہی نہیں کریں گے۔ دو وجہ ہی ہے، یا تو انسان کو اپنے منصب کا احساس ہی نہ ہو کہ میرا یہ منصب نہیں ہے، میں نے کیا اس کو آگے پھیلانا ہے اور کیا پہنچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے منصب بتلایا کہ آپ کا یہ منصب آپ نے پہنچانا ہے، اس لیے اب ممکن ہی نہیں کہ منصب معلوم ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق کو، کتاب حق کو، اللہ کی کتاب کو آگے پہنچانے میں کوئی غفلت کریں گے، ممکن ہی نہیں ہے، یہ بات طے ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی خوف سے، جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، اس کے خوف سے وہ حق بات کہنے سے گریز کرے، یہاں مجھے نقصان نظر آ رہا ہے وہ وہاں خاموشی اختیار کر لے، تو یہ بھی مقام نبوت نہیں ہے۔ اس لیے منصب پہلے بتلا دیا کہ نہ رسول کوتاہی کرتا ہے نہ نبی کوتاہی کرتا ہے۔ کتاب آ گئی، جس کے پاس رسول ہے وہ بھی کوتاہی نہیں کرتا، جو پچھلی کتاب کی پیروی کرتا ہے اسی کو لے کے چلتا ہے، نبی ہے وہ بھی کوتاہی نہیں کرتا۔ تو اب یہ ہے کہ خوف والی بات اس کو بھی واضح کر دیا کہ نبی کی شان یہ ہے، رسول کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کا خوف جو ہے وہ اپنے اوپر مسلط نہیں کرتا، خوف زدہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ نبی سے زیادہ بہادر کوئی نہیں ہوتا، اور نبی سے زیادہ اپنے منصب کا، اپنے فرض کا ذمہ دار کوئی نہیں ہوتا۔ نبی سے زیادہ اللہ کا فرما بردار اور پابند کوئی نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ ہے کہ
اس منصب کے جو تقاضے ہیں وہ سارے پورے کریں گے، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کریں گے، ممکن نہیں ہے، اللہ نے واضح کر دیا اس کے اندر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو، میری کتاب کو پہنچانے میں کوئی غفلت نہیں کریں گے، اور لوگوں کا خوف ان پر طاری نہیں ہوگا، چونکہ لوگوں کی طرف سے مخالفت ہوئی، لوگوں کی طرف سے مظالم ہوئے، لوگوں کی طرف سے راستہ روکا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی ظلم ہوا، آپ کے خاندان پر بھی ظلم ہوا، آپ کے ساتھیوں پر، صحابہ پر اور صحابیات پر بھی ظلم ہوا، تشدد بھی ہوا، ان کو شہید بھی کیا گیا۔ تو یہ چیزیں سامنے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ شریف میں مطاف کے اندر آپ پر ظلم ہوا، آپ کو پکڑ لیا، آپ کے گلے میں چادر ڈالی اور گلا گھونٹ کر آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، انہوں نے آ کے مشرکوں سے چھڑایا آپ کو، تو انہوں نے حضور کو چھوڑا اور حضرت ابوبکر کو پکڑ لیا، ان پر تشدد کیا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے، منہ پر تھپڑ مارے، بہت زیادہ تشدد کیا۔ تو یہ چیزیں سامنے ہیں، انسانی فطرت اور تقاضا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس قسم کے واقعات سے اور مظالم سے خوف زدہ ہو کر، چاہے وقتی طور پر ہی حق کو روک لے، اس کو پہنچانے سے رک جائے، اس ذمہ داری سے، اس فریضے کو پورا کرنے سے، لیکن نبی کی یہ شان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ نہ تو یہ لا یخافون لومۃ لائم، نہ کسی سے یہ ڈرتے ہیں اور نہ کسی کے تانے کی اور اس کی طنز کی ان کو کوئی پرواہ ہوتی کہ کون ہمارے بارے میں کیا کہے گا، جو مرضی کہتا رہے، ہمیں تو اللہ کی بات کو پہنچانا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو بھی بیان کیا گیا، اور آپ کے اس منصب کے جو مقاصد تھے ان کو بھی بیان کیا گیا، اور سب سے بڑا منصب یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے اس کو آگے پہنچا دے، سنا دے۔ تو اس وقت پہنچانا ایسے ہی ہوتا تھا، ہر نبی خطیب ہے، ہر نبی نے گفتگو کے ذریعے، خطابت کے ذریعے اللہ کے حکم کو، اللہ کے پیغام کو اللہ کی مخلوق تک پہنچایا، خطاب کر کے۔ اللہ نے بھی خطاب کیا ہے، قرآن کریم سارا خطاب ہے، یا ایھا الناس، یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا الکافرون، یا ایھا المنافقون، یہ سارا خطاب ہے۔ ایمان والوں سے بھی خطاب کیا، اے ایمان والو۔ تو حضور علیہ السلام بھی خطاب کے ذریعے ہی اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچانے کے لیے آئے، لیکن یہ الگ بات ہے، چونکہ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کے جو دیگر ذرائع تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کیا۔ گو اللہ محتاج نہیں ہے، اس کے بغیر بھی یہ کتاب محفوظ ہے۔ اللہ نے فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ لیکن حجت پوری کرنے کے لیے اور مخلوق کی آسانی کے لیے اس کو لکھوایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اللہ نے کتابت کا حکم دیا، آدمی اللہ نے متعین کیے، حضور نے اعلان کیا، ان صحابہ کو بلا کے ان سے قرآن کریم کی کتابت کروائی، اور یوں اس کتاب کو محفوظ کیا۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی، جس طرح آپ نے اس کی تلاوت کی، جس طرح آپ نے اس کو صحابہ کو لکھوایا، جہاں جہاں جو آیت لکھوانی تھی وہ ترتیب بھی قائم فرما کے لکھوا دیا، آج اسی طرح یہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارا ایمان ہے اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، گڑبڑ ہو نہیں سکتی، ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حفاظت کا ذمہ لے لیا تو حفاظت مکمل ہے، نامکمل حفاظت نہیں ہے۔ آج تک کفار و مشرکین نے زور لگا لیا ہے، لیکن اس کتاب میں گڑبڑ نہیں کر سکے، نہ الفاظ بدل سکے ہیں، نہ معنی بدل سکے ہیں، نہ مفہوم بدل سکے ہیں۔ بڑا زور لگایا، بہت کچھ کیا انہوں نے، لیکن امت نے قبول نہیں کیا اس کو۔
مسلمانوں کے اندر ایسے لوگوں کو کھڑا کیا، گمراہ کیا، ان کو مرتد کیا، قرآن کی آیتوں کے غلط معنی اور غلط مطالب اور مفہوم جو ہے انہوں نے بیان کیے، غلط تعبیر اور غلط تشریح کی، لیکن نہیں چل سکی، امت نے اس کو مسترد کیا۔ امت کا جو اجماع ہے وہ قرآن کریم کی اسی تشریح اور تعبیر پر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلائی، سنائی، پوری امت اسی پر کھڑی ہے، امت کا اجماع ہے، اور 1446 سال ہو گئے اسی پر کھڑی ہے، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹی اور ایک قدم آگے بھی نہیں گئی، وہیں کھڑی ہے۔ کوئی کہے کہ یہ دین جو ہے نعوذ باللہ یہ جامد ہے، جیسے آیا تھا ویسے ہی ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، حالات کے تقاضے، حالات، ضروریات، انسانی مسائل سب کچھ بڑھ گیا ہے، تبدیل ہو گیا، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، لیکن تمہارا دین وہیں کھڑا ہے۔ کہہ رہے ہیں لوگ، کہنے والے کہہ رہے ہیں، لیکن قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جیسے نازل ہوا تھا یہ ویسے ہی ہے اور ویسے ہی رہے گا، قیامت تک ویسے رہے گا، قیامت کے بعد بھی ایسے ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ یہ تمام زمانوں کے لیے ہے، تمام مخلوق کے لیے ہے، کسی بھی زمانے میں اللہ کی کتاب میں تبدیلی کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ اچھا، جو کہہ رہے ہیں ان کا اس کتاب سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں حالات بدل گئے، زمانہ بدل گیا، مسلمان وہی کھڑے ہیں، مسلمانوں کو تو کوئی پریشانی نہیں ہوئی کہ ہمیں نعوذ باللہ سور کھانے کی اجازت دی جائے، قرآن نے تو حرام کیا، لیکن ضرورت ہے، یہ حالات کے تقاضے ہیں کہ سور کھایا جائے۔ مسلمانوں نے تو کہیں مطالبہ نہیں کیا، کھانے والے کھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، حرام جن کے منہ کو لگ گیا ہے، شیطان ان کو کھلا رہا ہے، وہ کھا رہے ہیں، لیکن یہ مطالبہ انہوں نے نہیں کیا کہ قرآن سے اس کو جو ہے نا وہ جائز قرار دیا جائے، قرآن میں تبدیلی کی جائے، حدیث میں تبدیلی کی جائے، مسئلہ تبدیل کر دیا جائے، یہ مطالبہ انہوں نے بھی نہیں کیا۔ کھا رہے ہیں، شراب پینے والے شراب پی رہے ہیں، لیکن مطالبہ نہیں کیا کہ اس کو حلال کیا جائے۔ ٹھیک ہے، زنا ہو رہا ہے، کسی نے، مسلمان ہے جو بھی ہے، گناہ گار ہے، مطالبہ یہ نہیں کیا کہ زنا کو حلال کیا جائے، اس کو جائز قرار دیا جائے، تو کافر ہی کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کو تو اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آ رہی، اور مسلمان ترقی بھی کر رہے ہیں۔ جو مسلمان کتاب اللہ، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع امت یعنی صحابہ کا عمل، اور اب تک جو تواتر ہے، یعنی جیسے دین پر عمل شروع ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ویسے تب سے لے کے آج تک جو ہوتا آ رہا ہے، جو مسلمان اس پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں، اس پر کھڑے ہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جب نبوت تمام زمانوں کے لیے ہے، کتاب بھی تمام زمانوں کے لیے ہے۔ حرام کر دیا، بس حرام ہے۔ شراب کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے نا، تو گزار رہے ہیں لوگ، اکثریت گزار رہی ہے۔ کفار میں بھی سارے شراب پینے والے نہیں ہیں، کفار میں بھی سارے جو ہیں وہ حرام کھانے والے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب۔ بری چیز کو ہر سوسائٹی کے اندر، ہر مذہب کے اندر برا ہی کہا گیا، بری بات کو، بری چیز کو برا کہا گیا۔ ہمیں نہیں ملا کوئی ایسا معاشرہ دنیا کا کہ جس نے یہ کہا ہو، ان کے یعنی باشعور لوگوں نے یہ مطالبہ کیا ہو کہ ان تمام حرام کاموں کو جو ہے وہ حلال کیا جائے، مطالبہ نہیں کیا۔ ایک ہے کہ لوگوں کا گمراہی کی طرف چل پڑنا، ہجوم کا نکل پڑنا، ایسے معاشرے بھی ہیں یورپ کے اندر، وہ سال کے بعد واک کرتے ہیں، ننگے ہو کے نکل آتے ہیں، لیکن کیا پوری دنیا پر ان کا ننگا ہونا جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتا ہے؟ یا کیا پوری دنیا ان کے اس عمل کو قبول کر سکتی ہے؟ نہ مسلمان نہ کافر۔ ایک گروہ ہے نا، نکل آیا، بس ٹھیک ہے، نکل گیا۔ اسی طرح جو بھی گمراہ ہوتا ہے وہ ایک گروہ ہے، چند افراد ہیں، چند سو ہیں، ہزار ہیں، لاکھ ہیں، نکل گئے، لیکن سب ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے، تو برائی کو بہرحال برائی کہا جاتا ہے۔ کفار کے معاشرے کے اندر جھوٹ کو برا سمجھا جاتا ہے، ناپ تول میں کمی کو برا سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، زنا کو برا سمجھا جاتا ہے۔ وہاں بھی
شرفا جو ہیں شراب نوشی کو برا سمجھتے ہیں، جوئے کو برا سمجھتے ہیں۔ یعنی یہ آپ کے امریکہ اور یورپ میں اگر کوئی وزیر اور بڑے عہدے والا کوئی آدمی جو ہے وہ اس کے شراب پینا اور زنا کرنا اس کے ثابت ہو جائے تو منصب سے ہٹا دیتے ہیں اس کو کہ تو اس قابل نہیں ہے، اس اہل نہیں ہے، تو نے ایک برا کام کیا۔ تو قرآن تو پہلے ہی کہہ رہا ہے یہ سارے برے کام ہیں، اس لیے ضرورت ہی نہیں ہے قرآن کے اندر کسی تبدیلی کی۔ اور جن کو قرآن نے اچھا کہا پوری دنیا میں سے کسی نے بھی ان کو برا نہیں کہا، اس کو تسلیم کرتے ہی اچھی باتیں ہیں۔ تو آج بھی اگر کفار جو ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں تو قرآن کریم کا اگر کوئی مطالعہ کرتا ہے، اس میں غور و فکر کرتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اس کو اس کے اندر اچھی باتیں ملتی ہیں، اور اس کے شواہد، اس کے نظائر، اس کی مثالیں جو ہیں مسلسل ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ گزشتہ دنوں بھی چند واقعات ایسے آئے کہ یورپ میں کچھ لوگوں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا، کافر ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کتاب نے ہمارے دل پر اثر کیا، کہ اس کے اندر حقائق ہیں، اس کے اندر یعنی عارضی باتیں نہیں ہیں، ہمیشہ کی باتیں ہیں، ہمیشہ کے قوانین ہیں، اور ٹھوس حقیقتیں ہیں اس کے اندر، ابدی سچائیاں ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہیں، یعنی عارضی سچائیاں نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب کے ابلاغ کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ آپ کو ہم نے داروغہ بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ جو ہیں وہ زبردستی ان سے منوائیں، جیسے لا اکراہ فی الدین، دین میں تشدد نہیں ہے، تو کفار کے لیے زبردستی تو کلمہ نہیں پڑھائیں گے، اس کو پہنچا دینا ہے، اس کو سنا دینا ہے۔ یہ خود اتنی بڑی طاقت اور حقیقت ہے اللہ کی کتاب کہ جب یہ پہنچے گی تو یہ متاثر کرے گی، ممکن نہیں ہے کہ متاثر نہ کرے۔ ہاں، پہنچانے والا باکردار ہونا چاہیے، پہنچانے والا اس کتاب پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے، پہنچانے والا کتاب اللہ کا ادب کرنے والا ہو، کتاب اللہ پر عمل کرنے والا ہو، اس کا احترام اس کے دل میں ہو، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو پہنچائے۔ کتاب اس کا پہنچانا اثر کرے گا، بالکل اثر کرے گا۔ اور آج جہاں بھی اثر ہو رہا ہے وہ انہی صفات کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا اس کا اثر ہوا کہ آپ کے رب کی طرف سے جو آپ پر نازل ہو رہا ہے بس پہنچا دیں، سنا دیں۔ حضور نے سنایا، وحی آئی، حضور نے تلاوت کی، اور اس تلاوت کو سن کر ہی کئی کافر جو ہیں وہ حضور کے قریب آئے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی تلاوت سن کر آئے۔ حضور بیت اللہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے، رات میں کوئی نماز پڑھ رہے ہوں گے، نوافل پڑھ رہے ہوں گے، اس میں بلند آواز سے تلاوت فرما رہے تھے، تو پیچھے سے گزرے ہیں، تو سن کے دل میں خیال آیا، خود فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی شاعر ہے، کوئی شاعری کر رہا ہے، بڑے شعر بڑے اچھے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، وما هو بقول شاعر، شاعر کا کلام نہیں ہے، کہا کوئی کاہن ہے، وما هو بقول کاہن، کاہن بھی نہیں ہے۔ تو حضور نے اگلی آیت پڑھی، تنزیل من رب العالمین، یہ تو میرے رب کی طرف سے جو ہے وہ نازل ہوا ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے دل پر اسی وقت اثر ہو گیا تھا کہ میرے دل میں خیال آ رہا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ نہیں ہے، پیچھے سے گزر رہا ہوں میں ان کے سامنے سے تو نہیں گزرا، وہ تو تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، نیت باندھ کے کھڑے ہیں، پڑھ رہے ہیں، میں تو پیچھے سے گزر رہا ہوں۔ تو وہ کون ہے وہ ذات، وہ ہستی جو ان کو بتا رہی ہے کہ میرے دل کے اندر یہ سوال پیدا ہوا ہے، اور وہ اگلی آیت ہی وہی پڑھتے ہیں جو میرے سوال کا جواب ہوتا ہے۔ تو یہ معجزہ ہے، یہی معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو عطا فرماتے ہیں۔ معجزہ کہتے ہی اسی کو ہے، ایسی بات، ایسا عمل جس کو کرنے سے کسی بھی انسان کی عقل جو ہے وہ عاجز آ جائے، وہ نہ کر سکے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہ نبی کا مقام ہوتا ہے کہ نبی جو بات کرتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا، کسی کے پاس وہ علم ہی نہیں ہوتا جو نبی کے پاس ہوتا ہے۔ نبی جو عمل کر دے، یعنی معمول سے ہٹ کر کوئی عمل ایسا کر دے، وہ کسی انسان کی عقل میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام تھے، عصا پھینکا، وہ ساری ان کی رسیاں کھا گیا۔ داؤد علیہ السلام لو ہاتھ میں لیا، نرم کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہیں، حکم دیا، تخت توڑا چلا جا رہا ہے۔
آج ہم جہاز اڑا رہے ہیں نا، وہ تخت اڑ رہا تھا بغیر فیول کے اڑ رہا تھا، بغیر کیپسول کے، یعنی جہاز ایک کیپسول ہے، اس کے اندر آکسیجن ہوتی ہے، آکسیجن نہ ہو مر جائیں گے ہم اندر، اتنی بلندی پہ جا کے وہاں آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اندر موجود ہے، تو وہ بغیر آکسیجن کے تخت اڑا چلا جا رہا ہے۔ انسان کے علاوہ مخلوقات ہیں، ان کو حکم دے کے ان سے کام لے رہے ہیں، جنات سے کام لے رہے ہیں، سورہ نمل کے اندر ان کا ذکر ہے۔ انسان کی عقل عاجز آ جاتی ہے کہ یہ کیا ہے، لشکر آ رہا ہے، وہ چیونٹیوں کا سردار جو ہے، جو چونٹا ان کے اندر چل رہا تھا، اس نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، او کیڑیوں مکوڑیوں اپنے گھروں میں گھس جاؤ، بلوں کے اندر گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، رون ڈالے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں شعور نہیں اس کا، مر جاؤ گے سارے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سن لیا، فتبسم ضاحکا من قولہا، اس کی بات کو یہ سن کر تبسم کیا، انہوں نے ہنسے وہ۔ تو یہ معجزہ ہے نا کہ اس کی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ آ گیا، وہ بولا، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یعنی طاقت عطا فرمائی کہ اس اونٹ نے جو کہا، جو وہ کہنے کے لیے آیا، حضور نے سمجھ لیا، اس کی بولی کو سمجھ لیا۔ وہ شکایت لے کے آیا، حضور نے اس کے مالک صحابی کو بلا لیا، فرمایا کہ یہ اونٹ تیری شکایت لے کے آیا کہ تو اس سے مشقت زیادہ لیتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اس کو چارہ کم کھلاتا ہے، خوراک تھوڑی دیتا ہے، ظلم کرتا ہے اس پر۔ تو یہ فریاد لے کے آیا کہ یا رسول اللہ اس کو سمجھائیں۔ یہ معجزات ہیں بہت سارے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام مرا ہوا ہے، اس کو زندہ کر دیا، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اندھا ہے، ہاتھ پھیرا، بینا کر دیا، ٹھیک کر دیا اللہ کے حکم سے۔ اللہ سے دعا کرتے یا اللہ اس کو ٹھیک کر دے، یہ اندھا ہے اس کو بینا کر دے، اس کے برس کے داغ ہیں، جسم پہ ہاتھ پھیرا، یہ ٹھیک ہو جائے، داغ ختم ہو گئے، مر گیا، قم باذن اللہ، اس کو زندہ کر دے، کھڑا کر دے، اس کو کھڑا ہو جاتا۔ لیکن وہ سارے انبیاء چلے گئے، ان کے معجزات بھی ساتھ چلے گئے۔ اب کوئی نہیں ہے کہ جو مردے کو زندہ کر دے، جو اندھے کو بینا کر دے، کوئی نہیں ہے۔ جو لوہے کو ہاتھ میں لے کے نرم کر دے، جو عصا پھینکے، ٹھیک ہے، وہ سارے اس کے سانپ وانپ کھا جائے، جو تخت پہ بیٹھے تخت اڑنے لگ جائے، جو جانوروں، پرندوں، جی کیڑوں مکوڑوں کی بولیاں سمجھ سے ان سے مکالمے کرنے لگ جائے، کوئی نہیں ہے۔ وہ گئے اور یہ معجزات بھی ان کے ساتھ چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، حضور کا معجزہ موجود ہے، حضور کا معجزہ قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی معجزہ دیا ہے، علم بھی کامل دیا، اور ایسا معجزہ دیا ہے کہ قیامت تک اس کتاب کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ لوگ اس کا معنی، اس کا مطلب وہ پڑھتے رہیں گے، غور و فکر کرتے رہیں گے، اس پر عمل کرتے رہیں گے، قرآن کی تلاوت ہوتی یہ نہیں رکے گا کام، یہ ایسا معجزہ دیا ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے رہیں گے، حکومتیں بنائیں گے، نظام چلائیں گے، سب کچھ اس کے مطابق چلے گا، حلال اور حرام کے فیصلے اس کے مطابق کریں گے۔ یہ علمی معجزہ ہے جو قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا، اور یہی فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے رسول نازل ہوا آپ پر، اس کو پہنچا دیں آگے، بس سنا دیں، منوانا آپ کا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت اور نبوت کا حق ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور باقی رہی لوگوں کی بات، لوگوں سے اللہ تجھ کو خود بچائے گا، اس کا خوف مت کرو کہ لوگ تمہیں کچھ کر ڈالیں گے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ راستہ نہیں دکھلاتا، ہدایت نہیں دیتا کفار کو، ان کو، قوم کفار کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ جو خود انکار کر دیں، ہدایت کے طالب ہی نہ ہوں، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہاں اللہ قدرت رکھتا ہے اس بات پر، یہ نہیں ہے کہ اس کی قدرت میں نہیں ہے، اس کے کچھ نمونے بھی اللہ نے دکھا دیے نا، کہ کفار کے گھروں میں ان کی اولادوں میں مسلمان کھڑے کر دیے۔ وہ تو کہتا ہے میں موت سے زندگی نکالتا ہوں،
زندگی سے میں موت نکالتا ہوں، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی۔ مظاہر آپ دیکھ رہے ہیں، ماں مر گئی ہے، بیٹا زندہ پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی، ماں بچ گئی ہے، بیٹا مردہ پیدا ہوا ہے، وہ نکالتا ہے، ایسے ہی ہے۔ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے یہ چیزیں، بس یہ مان لینے میں ہی عافیت ہے کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو طاقتور ہے۔ تو یہ پیغام دراصل امت کو بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ یہ جب مجھے حکم ہوا کہ آگے پہنچاؤ، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے ایک آیت بھی سنی ہے تو اس کو آگے پہنچاؤ۔ یہ دین اسی طرح ہم تک پہنچا ہے، اس کا ابلاغ ہوا ہے، بلاغ ہوا ہے، پہنچایا گیا ہے، آگے اس کو چلایا گیا ہے، اسی طرح پہنچا ہے۔ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو میرے سامنے موجود ہو، 40,000 کا لشکر تھا فتح مکہ پہ، فرمایا کہ اب جو یہاں موجود نہیں، مجھ سے جو سنا ہے، جو لیا ہے، اس کو ان تک پہنچاؤ جو یہاں موجود نہیں ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہم تک پہنچا اور ہمیں حکم ہے تم آگے پہنچاؤ۔ جیسے میں نے حدیث پاک پڑھی شروع میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین ہے وہ آدمی جو قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو یہ عمل دیکھ لیں آج تک جاری ہے، قرآن سیکھا جا رہا ہے، دوسروں کو سکھایا جا رہا ہے۔ آج یہ بچے ہمارے یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ، قرآن پڑھ لیا انہوں نے، تو ان کے استاد نے بھی سیکھا کہیں سے، ان کو سکھا دیا، استاد نے سیکھا، ان کو سکھا دیا، ان کے استاد نے بھی کسی استاد سے سیکھا تھا، آگے پھر سکھا رہے ہیں۔ تو یہ تسلسل ہے نا، تو ایسے ہی تسلسل یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے۔ حضور کو اللہ نے سکھایا، جبریل کے ذریعے حضور تک قرآن پہنچا، جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضور نے صحابہ کو سنایا، صحابہ حضور کے شاگرد ہیں، صحابہ نے حضور سے سن کے یاد کیا، حضور سے سن کر حضور کے حکم پر لکھا، لکھ کے ہم تک پہنچا دیا، تلاوت بھی کر کے پہنچایا، لکھ کر بھی پہنچایا، دونوں حجتیں پوری کی، معنی اور مطلب بھی حضور سے پوچھ کے ہمیں بتا دیا اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے، اللہ کی منشا یہ ہے۔ کوئی چیز نہیں چھوڑی جو قرآن سے متعلق انسانوں کی ہدایت کے لیے ضروری تھی، اللہ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے ساری پہنچا دی، ہم تک پہنچ گئی۔ اور قرآن کو سمجھنے کا کوئی نیا طریقہ نہیں، قرآن کو یاد کرنے کا بھی کوئی نیا طریقہ نہیں۔ جو کچھ ہمیں سیرت طیبہ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا، جو ہی وحی ختم ہوئی آپ تلاوت فرماتے تھے، یہ بھی معجزہ ہے، حضور بھولتے نہیں تھے، قرآن نہیں بھولے حضور۔ جیسے نازل ہوا، رکوع نازل ہوا، آدھا رکوع نازل ہوا، چند آیتیں نازل ہوئیں، بس ویسے ہی سنا دی کہ یہ ابھی نازل ہوئی ہیں، سن لو بھائی، او بھائی لکھنے والوں آ جاؤ بھائی، یہ لکھ لو، اور لکھو بھی فلاں جگہ اس کو، فلاں سورت کے فلاں رکوع کے آگے، فلاں آیات سے پہلے اس کو لکھو، فلاں کے بعد لکھو، جگہ بھی متعین کر کے وہاں لکھوا دیا، ہم تک پہنچ گیا۔ تو جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کرتے تھے، یہ بھی اصطلاح ہے ہمارے حافظوں میں چلتی ہے، دور کرنا۔ دور اس کو کہتے ہیں کہ ایک رکوع سنایا، وہی رکوع دوسرے سے خود سن لیا، سپارہ سنایا، وہی سپارہ جس کو سنایا اس سے سن لیا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ دونوں جو ہیں وہ سن بھی لیتے ہیں، سنا بھی لیتے ہیں، تو سننے سے بھی یاد ہوتا ہے، سنانے سے بھی یاد ہوتا ہے، دو دفعہ، یعنی وہ قرآن کریم کے اس منزل سے گزرتا ہے، جو بھی پڑھتا ہے سنتا بھی ہے، سناتا بھی ہے۔ تو جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے یہی عمل دہراتے تھے، قرآن کریم جو پچھلی منزلیں تھیں وہ سناتے تھے، پھر حضور علیہ السلام سے سنتے تھے۔ تو دیکھ لو آج تک ہمارے قرآن یاد کرنے کا یہی طریقہ چل رہا ہے۔ ہم نے کوئی انگریز سے نہیں سیکھنا، یا کاٹھے انگریزوں سے بھی نہیں سیکھنا، وہ خام خواہ کے جو روشن خیال بنے ہوئے ہیں، عقل کے اندھے، نام نور دین، ان سے نہیں سیکھنا ہم نے، ہمیں یہ طریقہ معلوم ہے۔ تو اس لیے اس طریقے میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، جو بات میں نے پہلے کی کہ نہ دین میں کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے، نہ دین پر عمل میں کوئی کسی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ نماز جیسے حضور نے پڑھی ویسے ہی پڑھی جائے گی، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو دنیا کتنی ہی تبدیل ہو جائے ترقی کے نام پہ، نماز ایسے ہی پڑھی جائے گی، اور اس کے اندر قرآن ہی پڑھا جائے گا، قیام میں قرآن ہی پڑھا جائے گا،
رکوع میں وہی تسبیحات پڑھی جائیں گی، سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، رکوع سے کھڑے ہو کے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا یہی پڑھا جائے گا، اتحیات میں اتحیات و درود پاک ہی پڑھا جائے گا، دعا پڑھی جائے گی، سلام پھیرا جائے گا۔ تو اس کے اندر کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو قیامت تک یہ ایسے ہی چلے گا، ہمیں یہ قرآن جو ہے ہماری رہنمائی کرتا رہے گا، تو یاد بھی ایسے ہی ہوگا، اس پر عمل بھی ویسے ہی ہوگا جیسے پچھلوں نے عمل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کو سلامت رکھے، ان کو شیطان کے ہر شر سے ان بچوں کی حفاظت فرمائے، ان کے استاد کو بھی اللہ جزائے خیر دے، ان کے والدین کو بھی۔ استاد نے وقت لگایا، محنت کی، محبت کا اظہار کیا، اللہ کی کتاب ان کے سینوں میں اتار دی، والدین نے قربانی دی، ان بچوں کو دین پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے وقف کیا، اور اپنے آپ سے دور بھی کیا کہ وہ وقت جو ہے ایک ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، فطری محبت ہوتی ہے کہ بچے ہر وقت ہمارے سامنے رہیں، ہمارے پاس رہیں، ہم ان کی بلائیں لیں، سینے سے لگائیں، ان کو پاس بٹھائیں، خدمت کریں۔ لیکن دین کے لیے اپنے بچوں کو اپنے سے جدا کرنا، استاد کے پاس بھیجنا، یہ وقت کی قربانی ہے کہ اس وقت کو ہم نے قربان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ یہ دیا کہ آج بچے ماشاءاللہ قرآن کے حافظ ہو گئے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بس بھائی ان سے آخری سبق سن لیتے ہیں، پھر دعا بھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ بھائی مل کے سنا دو بھائی، کیسے یہ اسپیکر دینا ہے ان کو۔ پیشکش اسلامک وائس فیصل آباد۔